چڑھے اس نے منہ پر تھوک دی۔ اب بجائے اس کے کہ نتیجہ یہ نکلتا اور رنج میں آتے مار دیتے، تلوار کو میان میں کر لیا اور اتر گیا۔ اس نے کہا حضرت میں نے تو تھوکا تھا کہ چلو میں مرنے لگا اپنا غصہ جھاڑ لوں، آپ نے چھوڑ دیا۔ پر میں پہلے یار تجھے اللہ کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا، اب اپنا غصہ بھی شامل ہو گیا کہ اس نے میرے منہ پر تھوکا، اب میں اگر کر دیتا نا تو یہ خالص اللہ کے لیے نہ ہوتا، اپنے نفس کی جس میں ملاوٹ ہو جاتی۔ اتنی باریک نگاہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے جب تک اللہ پر ایمان؟ اس کی کوشش کوئی نہیں کرتا، نہ یہ مولوی حضرات کرتے ہیں، ان کے پاس شاید دوسروں کو کافر بے ایمان کی نہیں کوشش، صوفیاء نہیں کرتے کہ اپنے متوسلین کی یہ اصلاح کریں۔ آپ کے ادارے بھی بس یہ کہ بنا دیں ان کو نوکر چاکر، روٹی کمانا شروع کر دیں، جانور بنا رہے ہیں سارے، آدمی بنانے کی کوئی فکر نہیں۔ اس پر تو وہ یاد آتا پروفیسر صاحب جو رومی لکھتے ہیں نا، آپ ذرا اندازہ کریں منظر کشی کیسی، دن کا وقت ہے، دوپہر، ہاتھ میں چراغ ہے، دن کے وقت چراغ کی ضرورت نہیں، کوئی بیابان نہیں، شہر ہے، بی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر۔ کل دوپہر کے وقت میں نے ایک بوڑھے آدمی کو، چھوٹا بھی نہیں، عمر گزری، بی شیخ با چراغ ہمیں گشت گرد شہر، شہر میں پھر رہا تھا چراغ لے کر، کل دام و دد مرول مو انسان مار دو۔ میں نے کہا بوڑھے بڑے شہر میں دوپہر کے وقت چراغ لے کر کیا ڈھونڈ رہے؟ اس نے کہا میں ان چار پایوں سے، ان درندوں سے تنگ آ چکا ہوں، میں کوئی انسان ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔ اس بستے شہر میں کوئی انسان بھی ہے؟ از ہم رہان سستہ ناصر دلم گرفت، ان کمبخت بزدلوں سے میں تنگ آ گیا ہوں، شیر خدا اور رست میں دستان مار دو۔ کوئی علی مرتضیٰ جیسا اور رستم جیسا مجھے جوان چاہیے۔ تو جواب دیا بزرگ نے، بھائی کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ گفتم کہ یافت مینا شود جستان، یہ خدا کی قسم اصل یہ حادثہ ہے انسانوں کے ساتھ پیش ہے۔ اس نے کہا بھائی وہ نہیں ملتا جس کو تم ڈھونڈتے، سوٹڈ بوٹڈ ملیں گے، کاروں میں ہوں گے، بنگلوں میں، وہ انسان نہیں ملتا۔ گفتاں کہ یافت مینا شودان مارد، اس نے کہا بس وہ جو عام نہیں نہ ملتا، میں اس کو ڈھونڈتا پھر کہ وہ نایاب انسان ملے۔ یہ دو ٹنگے تو بہت پھر رہے، انسانیت نام کی کوئی شے نہیں۔ عدالتیں ہیں وہ ریٹائر روم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کرو سودا، وکیل ہیں تو اب انہوں نے کتابیں تو برائے نام رکھی ہیں، جج صاحب سے ملے ہوتے ہیں، وہ کہتے دو پیسے کام کرا، کدھر جائیں گے آپ؟ کرپشن نے تباہ کر، اور کہتے ہیں ترقی ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، کون سی ترقی ہو رہی ہے؟ درندے پیدا ہو رہے ہیں، انسان دنیا سے مٹتے جا رہے ہیں۔ آپ یہ سارا کوئی برباد کر کے ایک ہی بنا دینا انسان جو رسول کریم علیہ السلام نے بنایا۔ ایک واقعہ میں عرض کروں، یہ میں تبھی کہہ چکا ہوں نا کہ اللہ نہیں ملے گا نہ اس کے بارے میں کوشش کرے، وہ ہمارے حد رسول اللہ کو ڈھونڈے، حضور کو پتہ، آپ کی سیرت پڑھیں، آپ کے ساتھیوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سفر کر رہے ہیں، سخت گرمی کے دن ہے، رمضان شریف نہیں ہے، لو چل رہی ہے، عرب کا ریگستان، جہاں اونٹ بھی دوپہر کے وقت ریت میں منہ دے دے، بعض منہ۔ تو انہوں نے چرواہے کو دیکھا کہ اونٹ چرا رہا، آزمائش کی طرف کے لیے کہ رسول اللہ کے انقلاب نے کیا تبدیلی انسانوں میں کی ہے، دیکھنے کے لیے کہ یہی ڈاکو تھے، زانی تھے، ذرا اندازہ کریں۔ اس بدو کے پاس گئے اور اس سے کہا بھائی اللہ کے بندے، ہم مسافر ہیں، بھوکے، ہمیں ایک بکری دے دو، ہم ذبح کر کے وہ کھا لیں، آپ کی مہربانی ہو۔ بدو کسی یونیورسٹی کا پڑھا نہیں تھی، کوئی سند نہیں تھی، الف بے نہیں لکھ سکتا۔ اس نے کہا بھائی، وہ نہیں جانتا تھا کہ آپ خلیفۃ المسلم۔ اس نے کہا بکریاں میری نہیں حضور، یہ بکریاں مالک کی ہیں، میں غلام ہوں، چرا رہا ہوں، امانت ہے، میں کیسے آپ کو دوں؟ آپ نے فرمایا تو دے دے، مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا تھا کھا گیا۔ اب اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اس نے کہا قیامت کا دن جب ہوگا اور بھیڑیا بھی بلا لیا جائے گا، یہ بھیڑ بھی آ جائے گی، مالک بھی ہوگا، میں بھی، اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ وہ بھیڑیا کہاں ہے دوسرے کا؟ حضرت عمر بہت رہا کہ اللہ، یہی وہ بدماش تھے کہ یہ ڈاکو عرب بدو اتنا نیک ہو۔ بعد میں آپ نے فرمایا اچھا اگر تم نہیں ایسا کرتے تو ہم کھانا کھانے لگے، ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائیں۔ اس نے کہا حضور میں نے روزہ رکھا ہوا، نفلی روزہ، ایسی دھوپ میں جل رہا۔ تو آپ نے فرمایا یار ایسی دھوپ میں کیا روزے کی ضرورت تھی؟ اس نے کہا نہیں، جب میں نے قرآن میں سنا الحاقہ میں کہ اللہ فرماتا اس دن ہم کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ پیو مزے سے، کیونکہ گزشتہ ایام جو تھے، گزری ہوئی زندگی، ان دنوں میں تم نیکیاں کر کے آگے بھیجتے رہے، تو یہاں سے بھیجیں گے تو کچھ ملے گا۔ آپ نے اتنی بار درود شریف پڑھا روئے کہ اللہ کے رسول تیری محنت کا کون صلہ دے سکتا؟ یہ انسان، یہ بدتر سے جانوروں سے، ان کی ایسی صلاحیت۔
اس لیے بھائی آپ مطالبہ کریں کہ کوئی لائے تو صحیح میدان. یہ باتیں سائنسدانوں نے کی ہے, یہ بھائی ٹھیک ہے مشینیں بنا دی, انسان نہیں بنائے, انسان ان سے بن ہی نہیں سکتے, نہ ان کے پاس وہ نسخہ تو ایک ہی ہے, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا, ایک ہی آواز دی کہ جو کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اور کل اس کا تمہیں حساب دینا.